میرا نام غلام باس ہے، میں ساہیوال سے بات کر رہا ہوں۔ میرا سوال صرف اتنا تھا کہ کیا ہمارے ایکس پرائم منسٹر جناب عمران خان نیازی صاحب کے لیے پاکستانی کوئی قانون نہیں اس کے اوپر لاگو ہوتا؟ وہ اسٹیبلشمنٹ کو برا بھلا کہے، وہ اداروں کو برا بھلا کہے، وہ جو چاہے کرے، کیا اس کے لیے پاکستانی قانون کوئی نہیں ہے؟ غلام صاحب، یہ سوال آپ کا بالکل حق بجانب ہے، اور ابھی تک تو ایسا دکھائی دے رہا تھا کہ ان کے لیے کوئی قانون نہیں ہے۔ پاکستان میں بدقسمتی یہ ہے کہ جو لوگ اسٹیبلشمنٹ کے رائٹ سائڈ پہ رہتے ہیں تو وہ اکثر اوقات قانون سے بالاتر ہو جاتے ہیں۔ اور عمران خان صاحب کے لیے کافی سال پہلے میں نے ایک لفظ استعمال کرنا شروع کیا تھا، لاڈلا۔ تو وہ لاڈلا پن ابھی تک ان کا گیا نہیں ہے، اور لاڈلا اس لیے کہ آپ دیکھیں کہ پاکستان کے اندر اگر کوئی ٹریفک کے اشارے کو وائلیٹ کرے تو اس کو بھی سزا ملتی ہے، لیکن عمران خان صاحب نے اس ملک پہ ابھی آپ دیکھیں پارٹی فنڈنگ کیس، وہ 7-8 سال سے اس کا فیصلہ نہیں ہو رہا۔ پھر ہم نے دیکھا کہ انہوں نے دھرنے کیے، اور دھرنوں کے دوران انہوں نے سول نافرمانی کا اعلان کیا، بجلی کے بل جلائے، ان دھرنوں میں لوگ بھی مرے، پھر پی ٹی وی پہ حملہ ہوا۔ یہ سب کچھ یہ اگر کوئی اور کرتا تو ظاہر ہے کہ اس کے ساتھ پتہ نہیں کہ کیا ہو جاتا۔ پھر ماضی میں اپنے مخالفین کو جن چیزوں کی بنیاد پہ غدار قرار دیتے رہے، تو اس سے 1000 گنا بڑھ کے وہ چیزیں عمران خان صاحب اور ان کی جماعت نے کر لی۔ اب مثلا آپ دیکھیں کہ پی ٹی ایم کے لوگ ہیں تو وہاں پہ تو آپریشن ہوئے ہیں، کسی کا گھر اجڑا ہے، کسی کا بھائی مرا ہے، کسی اور لحاظ سے وہ متاثر ہوا ہے۔ اب ان لوگوں نے اپنا غصہ نکالا، اس میں کچھ لوگوں نے غلط طریقے سے نکالا، اور تو ان کو تو اسی وقت اٹھا دیا جاتا ہے۔ لیکن گزشتہ 2-3 ہفتوں کے دوران پی ٹی آئی کے ٹرولز نے فوج اور اس کی قیادت کے خلاف جو غلیظ پروپیگنڈا کیا، اس کا ہم تصور بھی نہیں کر سکتے، اور پتہ نہیں کوئی اور بندہ یہ کرتا تو اس کا ابھی تک کیا حشر ہو چکا ہوتا۔ اور اس کے بارے میں خود انڈیا کے ایک وہ مشہور ریٹائرڈ میجر جو پاکستان مخالفت کے لیے مشہور ہے، انہوں نے گواہی دے دی کہ جو کام ہم انڈین 70 سال میں نہیں کر سکے، پاکستانی فوج کو بدنام کرنے کا اور اس کی تقسیم کی کوشش کرنے کا، وہ عمران خان صاحب نے کیا۔ تو اس حوالے سے بھی ان کے خلاف کچھ نہیں ہو رہا ہے۔ اور پھر آپ دیکھیں کہ وہ سپریم کورٹ کے بارے میں کیا کہتے ہیں۔ بھائی آپ رات کو آئین شکنی کریں گے تو رات کو عدالت کھلے گی، آپ رات کو توہین عدالت کریں گے تو رات کو عدالت کھلے گی، لیکن وہ عدالتوں کے بارے میں کیا کہہ رہے ہیں۔ پھر اس دوران انہوں نے اور علوی صاحب نے اور ان لوگوں نے جو کچھ کیا، تو وہ ظاہری بات ہے کہ آئین سے انحراف تھا، اور اس پہ آرٹیکل 6 کا اطلاق ہو سکتا ہے۔ پھر آپ دیکھیں کہ ان کے لوگوں کے ساتھ، اب مثلا قاسم سوری کو آپ دیکھ لیں کہ جنہوں نے خود آئین شکنی کی اب یہاں پہ اسمبلی میں بیٹھ کے، اور سپریم کورٹ کے احکامات پہ عمل نہیں ہونے دے رہے تھے، تو اس قاسم سوری کی اپنی حالت یہ ہے کہ الیکشن ٹریبیونل نے ان کو جعلسازی کا مرتکب قرار دے دیا ہے، اور ان کے 50,000 سے زیادہ ووٹس کو بوگس قرار دیا ہے، اور وہ پتہ نہیں 2-2.5 سال سے سپریم کورٹ سے ان کو سٹے ملا ہوا ہے۔ کچھ عرصہ قبل ہم نے یہ بھی سنا کہ جی 15 دن میں اس کا فیصلہ ہوگا، لیکن آج تک اس کا فیصلہ نہیں ہو رہا ہے۔ تو یہ بات آپ کی ٹھیک ہے کہ قوم کے اندر یہ احساس بڑی شدت کے ساتھ جنم لے رہا ہے کہ باقی سیاسی جماعتوں کے ساتھ جو سلوک کیا جاتا ہے، یا باقی لوگوں کے ساتھ جو سلوک کیا جاتا ہے، تو عمران خان اور ان کے ساتھیوں کے ساتھ کسی وجہ سے وہ سلوک نہیں کیا جاتا۔ اب میرے خیال میں اس کے جو لاڈلے کی حیثیت تھی، وہ انہوں نے اپنی حرکتوں سے تو کافی حد تک متاثر کر دی ہے، اور ہو سکتا ہے کہ مستقبل میں ان پہ بھی قانون کا اطلاق ہو، لیکن آج کے دن تک آپ کا سوال بالکل جائز بنتا ہے،
اور یہ تاثر ملتا ہے کہ جیسے وہ قانون سے اور آئین سے مبرہ ہے.